يمسنكم منا عذاب عليم. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اے حسین ابن علی اپنا بنائے رکھنا، بنائے رکھنا. اے حسین ابن علی اپنا بنائے رکھنا، بنائے رکھنا. اے حسین ابن علی، اے حسین ابن علی اپنا بنائے رکھنا، بنائے رکھنا. میرے بس میں نہیں عزت کو بچائے رکھنا، بچائے رکھنا. میرے بس میں نہیں عزت کو بچائے رکھنا، بچائے رکھنا. صلوات پڑھیں آپ حضرت. اے حسین ابن علی اپنا بنائے رکھنا، بنائے رکھنا. اس نے مطلب بطرفات دیکھیں گے کہ گھر گھر چاہو جنا جیسا بنائے رکھنا. گھر گھر چاہو، گھر گھر چاہو جنا جیسا بنائے رکھنا. گھر گھر چاہو جنا، گھر گھر چاہو جنا جیسا بنائے رکھنا، بنائے رکھنا. اپنے ماں باپ کو سینے سے لگائے رکھنا، لگائے رکھنا. اپنے ماں باپ کو سینے سے لگائے رکھنا، لگائے رکھنا. صلوات پڑھیں آپ. کہ جب تلک پردے غیب سے نہ جائیں ماں، جب تلک پردے غیب سے نہ جائیں ماں، جب تلک پردے غیب سے نہ جائیں ماں، نہ جائیں ماں. پرچم حضرت عباس اٹھائے رکھنا، اٹھائے رکھنا. پرچم حضرت عباس اٹھائے رکھنا، اٹھائے رکھنا. کہ دور سے دیکھ کے پہچان لے شبیر تمہیں، دور سے دیکھ کے پہچان لے شبیر تمہیں. دور سے دیکھ کے، دور سے دیکھ کے پہچان لے شبیر تمہیں، شبیر تمہیں. دور سے دیکھ کے پہچان لے شبیر تمہیں، شبیر تمہیں. ہاتھ ماتم کے لیے اپنے اٹھائے رکھنا. سعید حیدر ابن مکبے، حیدر ابن
اسماعیل حیدر ابن محمد حیدر. بسم الله. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان هدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام مولا ومولا الثقلين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد. الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين غر الميامين يا رب العالمين. أما بعد فقال الله تبارك وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. آپ اگر یہاں کے بجٹ ٹیک لگا کر عظیم بھائی آپ ادھر آ جائیں. عزیزان محترم، دنیا اختلافات سے بھری پڑی ہے. مزاج میں اختلاف، کلام میں اختلاف، روش میں اختلاف، کھانے پینے میں اختلاف. دنیا اختلافات سے خالی نہیں ہے. بھائی بھائی میں اختلاف، باپ بیٹے میں کسی معاملے میں اختلاف. تو دنیا اختلافات سے بھری ہوئی ہے. یہ دنیا جو اختلافات سے بھری ہوئی ہے اس میں کچھ ایسی حقیقتیں ہیں جو حق ہے مگر لوگ نہیں مانتے. یہ دنیا اتنے اختلافات کے باوجود بھی کچھ ایسی حقیقتیں ہیں جسے دنیا نہیں مانتی. توحید ایک حقیقت ہے جسے کچھ مانتے ہیں کچھ نہیں مانتے. یعنی اللہ کی وحدانیت ایک حقیقت ہے جسے کچھ مانتے ہیں کچھ نہیں مانتے. اگر سب مان لیتے تو مسلمان ہو جاتے. صلوات بڑے اختلافات سے بھری ہوئی ہے. تو توحید ایک حقیقت ہے مگر کچھ مانتے ہیں کچھ نہیں مانتے. اسی طریقے سے رسالت ایک حقیقت ہے. محمد کا اللہ کا رسول ہونا یہ حقیقت ہے مگر کچھ مانتے ہیں کچھ نہیں مانتے. امامت ایک حقیقت ہے، کچھ مانتے ہیں کچھ نہیں مانتے. جس طریقے سے اللہ کا وحدہ لا شریک ہونا ایک حقیقت ہے مگر کچھ مانتے ہیں کچھ نہیں مانتے. محمد کا اللہ کا رسول ہونا حقیقت ہے مگر کچھ مانتے ہیں اور کچھ نہیں مانتے. حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام بلا فصل جانشین پیغمبر ہونا حقیقت ہے. اس حقیقت ہے کہ علی الذات کا نام ہے جو رسول اللہ کے بلا فصل جانشین ہے مگر کچھ مانتے ہیں کچھ نہیں مانتے. جس نے کچھ ماننے والوں میں سے جس نے اللہ کی توحید سے اقرار کیا وہ مسلمان بن گئے. جس نے محمد مصطفیٰ کی رسالت کا اقرار کیا وہ مسلمان کہلائے. جس نے ان دونوں کے اقرار کے ساتھ ساتھ علی کی ولایت کا اقرار کیا وہ مومن کہلائے. حقیقت ہے مگر سب نہیں مانتے. اگر ساری دنیا کے لوگ مولائے متقیان کو خلیفہ بلا فصل تسلیم کرتے تو پھر تو کوئی اختلاف ہی نہیں ہوتا. مگر ایک حقیقت ہے مگر سب نہیں مانتے.
اس دنیا میں بس ایک ایسی حقیقت ہے جسے سب مانتے ہیں، اس حقیقت کا نام ہے موت۔ صلوات پڑھیں محمد وآلہ۔ جس نے اس پوری کائنات کو پیدا کیا اسے بھی سب نہیں مانتے، جس نے پوری کائنات کو اللہ کا تعارف کرایا اسے بھی نہیں مانتے، جس علی کا رسول اللہ نے غدیر میں تعارف کرایا من کنت مولا کہہ کر اسے بھی نہیں مانتے۔ مگر موت ایسی حقیقت ہے کہ وہ چاہے عالم ہو یا جاہل ہو، کسی بھی مسلک کا ہو، یہ ضرور مانتا ہے کہ موت ایک نہ ایک دن ضرور آئے گی جو ہمیں لے کر یہاں سے کہیں اور چلی جائے گی۔ صلوات پڑھیں محمد وآلہ۔ تمام حقیقتوں میں سے کسی نے اگر مانا تو موت کو مانا، موت حقیقت۔ امیر بھی مانتا ہے، غریب بھی مانتا ہے، یہودی، عیسائی، کرسچن، سب جتنے سب مانتے ہیں، اور یہ بھی سب مانتے ہیں کہ اس کا کوئی وقت نہیں مقرر ہے، یہ کب آئے گی اور کب لے کر چلی جائے گی۔ تو ان تمام حقیقتوں کا انکار کر کے ایک حقیقت کا مانا، اس حقیقت کا نام ہے موت۔ یہ جو ہمارے موت کو مانتے تو سب ہیں مگر یاد سب نہیں کرتے۔ اگر جس طریقے سے دنیا اس حقیقت کو مانتی ہے کہ موت کا آنا ہے، اسی طریقے سے اگر وہ موت کو یاد رکھے تو پھر وہ برائی کے راستے پر نہ چلے بلکہ اچھائی کے راستے پر چلے گا۔ لیکن ہم تو اسے مانتے ہیں، یاد نہیں رکھتے۔ یہ ہمارے بزرگوں نے جو سوئم اور تیجا اور 40واں دیسا جو رسمیں قائم کی، یہ بہت عمدہ ہے، مگر اس رسموں کا تعلق کوئی شریعت سے نہیں ہے، اس لیے کہ شریعت بدلتی نہیں ہے۔ جو شریعت ہوگی وہ پاکستان میں ہوگی وہی شریعت، ہندوستان میں وہی ہوگی، ایران میں وہی ہوگی، عراق کی شریعت ہوگی، رسمیں بدل جاتی ہیں۔ تو جو ہمارے یہاں ہے وہ پاکستان میں، جو پاکستان میں ہے وہ ایران میں، جو ایران میں ہے وہ عراق میں۔ تو رسمیں جو ہم نے قائم کر رکھا ہے یہ الگ چیز ہے، شریعت کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ صلوات پڑھیں محمد وآلہ۔ بات نکل گئی بیچ میں، جو پوچھتے ہیں آگے مجھے تیجا نہیں ہوا تو اگر پنجم کر لیں، پنجم نہیں اور ششم کر لیں، ہفتم کر لیں، نہم کر لیں، دہم کر لیں، کچھ بھی آپ نے جی مصیبت یہ بنایا آپ نے ہے۔ پوچھتے ہیں مولانا صاحب سے آ کر شریعت کی بات اگر پوچھیں، صلوات پڑھیں محمد وآلہ۔ رسمیں قائم کی آپ نے اور آگے پوچھتے ہیں مولانا صاحب سے، یہ سوئم، یہ 40واں، یہ دیسا، شریعت کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس کا کوئی تعلق۔ رسمیں بزرگوں نے بنائی بہت اچھی ہے، اگر اسے سوچا جائے تو دو وجہ ہے بنانے کی۔ ایک تو یہ کہ ہم اسی بہانے سے اپنے مرحومین کو یاد کر لیں گے، بھائی سوئم بھی یاد کریں گے، پھر 40واں آئے گا اس میں یاد کر لیں گے، ہر سال دیسا آئے گا اس میں یاد کر لیں گے۔ بدائیں تھی مرحومین ہمارے بزرگوں نے یاد کرنے کے لیے، اور ہمیں صرف بس اب ہر طرف دسترخوان نظر آتا ہے، یاد کو نہیں کرتا۔ رسمیں اس لیے بنائی گئی تھی کہ مرحومین کو یاد کریں۔ اب تو ساری توجہ کھانے کے اوپر ہے، جلدی سے ختم ہو جائے، اس کے بجائے میں صحیح سے لوگ سورہ فاتحہ پڑھنا بھی گوارا نہیں کرتے ہیں۔ بے شک بنایا کیوں کیا تھا مرحوم، اور یہ نہیں معلوم ہے کہ آج جس کے کھانے پر ہم ٹوٹ رہے ہیں کل لوگ میرے کھانے پر بھی ٹوٹیں گے ایسے ہی۔ لیکن ایسا انسان کھویا ہوا ہے بس۔ تو مانتے تو سب ہے، لیکن بزرگوں نے کیوں منائے؟ تاکہ ہم یاد کر سکے، مرحومین کو یاد کر سکے۔ یہ نہیں ہے کہ 40واں منانا اور سوئم منانا غلط ہے، بھائی کبھی بھی ہم منا سکتے ہیں، آپ پنجو منا لیں، ششم منا لیں، ہفتم منا لیں، دہم منا لیں، کوئی اس سے شریر سے کوئی طلب، بس مرحومین کا ہے۔ دوسری وجہ کیا ہے قائم کرنے کی؟ تاکہ وہ خود اپنی موت کو یاد کر سکے،
یہ ہونے کو سوچ کر قائم کیا، یہ بڑے فالتو قائم کیا ہے. وہ یاد کرے گا ارے میرے ساتھ ایک یہ بیٹھے ہوئے تھے اور دیکھیے آج ان کے 40ویں میں ہم آئے ہوئے ہیں، کل میرے ساتھ نماز جمعہ پڑھنے جاتے تھے، آج 100 میں بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ اللہ ہنستے ہنستے تھے، کل ایسے ہی ہم بھی چلے جائیں. تو موت کو یاد کرے گا. دیکھیں دونوں میں فائدہ ہے. بزرگوں کو یاد کرے مرحومین کو تو بھی فائدہ ہے کہ مرحومین اسے دعائیں دیں گے. موت کو یاد کرے تو بھی اسے فائدہ ہے کہ اس کی عمر طویل ہوگی، گھٹے گی نہیں. صلوات پڑھیں محمد والے. یہ کوئی اور مسلک ہے جو موت کو یاد کرنے سے بھاگتا ہے، فرار کرتا ہے. بھئی صبح صبح موت کا نام لم نہ لو. نہیں، یہ کیسے؟ موت کو یاد کرنے سے جناب عمر نہیں کم ہوتی بلکہ عمر بڑھتی ہے. مرحومین کو بھول جانے سے رزق میں کمی ہوتی ہے. مرحومین کو یاد رکھیں کیونکہ آپ ان کی آواز کو نہیں سن سکتے، آپ ان کو نہیں دیکھ سکتے، مگر جو روحیں گھر پہ آتی ہیں وہ آپ کی آواز کو بھی سنتی ہیں اور آپ کو دیکھتی بھی ہیں آپ کیا کر رہے ہیں. صلوات پڑھیں محمد والے. اس لیے رسم پائے تو موت کو ہمیں سمانا نہیں ہے، ہمیں موت کو یاد رکھنا ہے. یاد رکھنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ موت کی تیاری کرنا ہے. یہ سورہ جمعہ کیا ہے؟ قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ. کہاں بھاگو گے موت سے؟ اے رسول ان سے کہو قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ، یہ موت سے کہاں بھاگیں گے؟ بھاگے کہ وہ دنیا کے مجرم ہیں جو بھاگ جاتے ہیں، مگر یہ انسان موت سے نہیں بھاگ سکتا ہے. اس لیے کہ جہاں جہاں یہ جائے گا اس کے پیچھے پیچھے اس کی موت جائے گی. مجرم بھاگ گیا، سیاڈی نہیں پہنچ پائی وہاں تک سے، لیکن یہ جو ہماری موت ہے جو میں نے بنایا ہے یہ کہیں بھی چلا جائے موت اس کے پیچھے پیچھے، موت اس کے پیچھے پیچھے ہے. لہٰذا یہ موت سے بھاگ. قُلْ اے رسول اِنَّ الْمَوْتَ الَّذِينَ تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ. دیکھو جتنا بھاگنا چاہے بھاگ جائے، اس کونے سے اس کونے، مشرق سے مغرب بھاگ جائے، شمال سے جنوب بھاگے، حتیٰ کہ آسمان کے بروج میں چلے جائے، فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ، مگر موت کا پنجہ ان کے گہربان تک پہنچ کر رہے گا. موت کا پنجہ گہربان تک پہنچ کر رہے گا، ان کو موت آئے گی اور صرف موت ہی ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ. اس کو اللہ کی بارگاہ میں لایا جائے گا، پلٹایا جائے گا. بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، اور جو کچھ اس نے عمل کیا ہوگا اچھا یا برا اسے دکھایا جا کہ دیکھو تم نے یہ کام کیا تھا اس لیے تمہیں سزا مل رہی ہے، تم نے یہ نیک کام کیا تھا اس لیے تمہیں اس کی جزا ملنے والی ہے. صلوات پڑھیں محمد قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ. جو کچھ تم نے کیا ہے تمہیں بتایا جائے گا، خبر دی جائے گی، اور انکار کرنے کی کوشش کرو گے مگر مصیبت تو یہ ہوگی وہی ہاتھ گواہی دے گا جس ہاتھ سے تم نے کیا ہے، وہی آنکھیں بولے گی. لہٰذا تم موت کو یاد رکھو. یاد رکھنے کا مطلب کیا ہے کہ اس راستے پر چلنے کی کوشش کرو جو راستہ قرآن نے بتایا ہے. اس راستے پر ہرگز نہ چلو جو راستہ شیطان نے بتایا ہے. نہیں، قرآن کے راستے پہ چلو گے پھر اللہ کے بارگاہ میں جب حاضر ہوگے تو ثواب سن کر خوش ہو جاؤ گے کہ کاش اس سے زیادہ میں عمل کر کے آتا تاکہ مجھے زیادہ سے زیادہ جزا ملتی خدا بند عالم کی بارگاہ میں. صلوات پڑھیں محمد. لہٰذا ہم موت کو مانتے تو ہیں مگر ہم اسے یاد نہیں رکھتے ہیں جس طرح یاد رکھنے کا حق ہے. تو موت کا پنجہ آپ کے گہربان تک پہنچ جائے گا، کہیں بھی بھاگ جائے. ایک شخص آیا
حضرات روایت میں حضرت امام حسن عسکری حضرت امام حسن علیہ السلام کے پاس آیا. بات روایت تھی کہ حضرت امام حسین علیہ السلام کے پاس آیا اور آ کر کہتا ہے مولا, یہ بہت بڑی بات ہے, کہتا ہے مولا میں بڑا گنہگار انسان ہوں, میں بہت گنہگار انسان, میں بہت کوشش کرتا ہوں, بہت قسم کھاتا ہوں کہ یہ گناہ اب چھوڑ دوں گا, لیکن جب وقت آتا ہے تو میں گناہ کر دیتا ہوں. یہ احساس شرمندگی, یہ بھی توبہ میں شمار ہے. گناہ کر کے شرمندہ نہ ہونا یہ نافرمانی میں شمار کیا جاتا ہے, اور گناہ کر شرمندہ ہو جانا اس کا امام کے پاس آنا. اور شیعہ اس میں عشری ہے, یہ امام پہنچانے والا ہے اور آ کر گناہوں کو قبول کرتا کرتا مولا کوشش بہت کرتا مگر میں لاکھ کوشش کے بعد جب میں قریب پہنچتا ہوں تو میں گناہ کر لیتا ہوں. مولا کچھ ایسی نصیحت کیجئے کہ میں گناہ نہ کروں, میں گناہوں سے باز آ جاؤں. اس کو احساس ہوا ہمیں چلنا چاہیے کسی ایسے کے پاس جو ایسا نسخہ بتا دے جس سے میں گناہ نہ کروں. حکیم اور ڈاکٹر مریض کو دیکھ کر دوا تشخیص کرتا ہے کیا دینا چاہیے, اس لیے سے نبی اور امام گنہگار کو دیکھ کر اس کا اعتبار سے اس کی صلاح کیا کرتے ہیں, کیا کہیں کہ اس کی صلاح ہو جائے. صلوات پڑھیں محمد جناب حاجی صاحب تشریف لائے, ایک اور صلوات پڑھیں انسان. تو میں عرض کر رہا تھا کہ آیا, اس کے بعد کہتا ہے کہ مولا کچھ ایسا جس سے میرے گناہ ہوں. حضرت ابا عبداللہ فرماتے ہیں کہ 5 چیزوں میں سے کوئی ایک چیز کر لے اور پھر جتنا بھی چاہے اتنا گناہ کر. گناہ مولا جتنا بھی چاہے, مجھے پرمیشن مل جائے طرف سے. کہا پوری بات ابھی سننے کا, 5 چیزوں میں سے 5 چیزیں نہیں, 5 چیزوں میں سے کوئی ایک کام بھی کر لے پھر تو گناہ کر. تجھے کون ٹوٹنے والا ہے, نہ تجھے سزا ملے گی, نہ تجھے کوئی پیٹے گا, نہ کوئی مارے گا. مولا کیا فرمایا کہ خدا کی ملکیت سے باہر چلا جا. اگر تو ایسا کر سکتا ہے کہ خدا کی ملکیت سے باہر جا سکتا ہے تو باہر چلا جا, پھر جو چاہے تو گناہ کر. مولا یہ کیسے ہو جائے گا, چپا چپا تو اسی کی ملکیت ہے, میں خود اس کی ملکیت ہوں. صلوات پڑھیں محمد میں خود اس کی ملکیت ہوں. زمین کا گوشہ گوشہ اس کی ملکیت ہے. کہا سبحان اللہ, اتنا تو سمجھتا ہے, اتنا تیرے پر ایمان. یا یہ کام کر لے کہ خدا کا پیدا کیا ہوا رزق کھانا چھوڑ دے, پھر تو جتنا گناہ کرنا چاہے کر, تجھے کوئی سزا نہیں ملنے والی. کہ مولا یہ کیسے ہو جائے گا, اللہ یرزق, اللہ ہی رازق ہے, رزق اسی کا دیا ہوا ہے, تو میں یہ بھی تو امید کر سکتا ہے. فرمایا ٹھیک ہے, کیا تو یہ کر سکتا ہے کہ جب ملک الموت آئے تو ان سے کہہ دے تو دور چلا جا یہاں سے. فَإِذَا جَاءَكَ الْمَلْكُ الْمَوْتِ فَادْفَعْ عَنْهُ نَفْسِكَ, جب تیرے قریب ملک الموت آئے تو انہیں بھگا دے اپنے پاس سے. اگر تو یہ کر سکتا ہے تو کل کہ مولا ملک الموت کو میں بھگا سکوں گا, یہ تو نہیں ہو سکتا ہے. کہ پھر کیا چاہیے کر لے کہ جب تجھے دروغ جہنم میں لے کے جائے تو اسے کہہ دے کہ میں تو نہیں جانے والا ہوں. کہ مولا یہ تمام چیزیں میرے بس کی نہیں ہیں. صلوات پڑھیں محمد. کیا جب تیرے بس میں کچھ ہی نہیں ہے, جب تو اتنا بے بس ہے تو پھر خدا کی
आदमी नाफरमानी क्यों करता है? ऐ बेबस इंसान, जब तेरे बस में कुछ नहीं है तो फिर उस खुदा जिसके कायनात में कुल कायनात है तो उसकी मुखालफत क्यों करता है, नाफरमानी क्यों? कहता मौला कसम खाता हूँ कि आज के बाद से जब मैं गुनाह की तरफ बढ़ूंगा तो इन चीजों को याद रखूंगा, कुछ भूल जाऊं लेकिन ये जरूर याद रखूंगा कि जब मलकुल मौत आएगा तो मैं उससे भगा नहीं सकता हूं। लिहाजा मैं सोच कर जब मेरे कदम गुनाह की तरफ बढ़ेंगे तो मैं सोचूंगा, उसके बाद मैं गुनाह को तर्क कर दूंगा। सलवात पढ़े मोहम्मद। इसका बोलते हैं मौत को याद करना, याद रखना। मौत को याद रखना इसका नाम ही नहीं कि मौत को आगे इस दुनिया में कुछ लोग ऐसे जो कहते हैं इंसान मौत आएगी और मर के चला जाएगा, कुछ नहीं होने वाला। क्या क़ीदा ये इंसान जब तक यहाँ है और जब चला गया तो कुछ नहीं होने वाला, खत्म हो। और एक है कि नहीं, हिसाब व किताब होगा, सवाल व जवाब होंगे कब्र से लेकर कयामत तक, और जो जितना जैसा करेगा उसको वैसे ही जज़ा मिलेगी, सदा मिलेगी। सब जिंदा किए जाएंगे, सब जिंदा किए जाएंगे, जहां जहां है वहां वहां सिखाए जाएंगे, और उसे कुदरत है। तो कुछ कहते हैं कुछ नहीं होने वाला। अगर हम ये मान लें कि जो कुछ है ये दुनिया है, वहां कुछ नहीं होने वाला, तो फिर तो जालिम मज़लूम दोनों बराबर हो जाएंगे। तो शिमर में और हम में उसके फर्क वो ले जाएगा। जब वहां कुछ नहीं होने वाला है, जब वहां कुछ होगा ही नहीं, न सजा न सदा मिलने वाली, न जजा मिलने वाली, तो नहीं, ऐसा नहीं है। तो रद्दूना इला आलिम गैब व शहादत, ऐसा नहीं है, बल्कि वहां तो जर्रे जर्रे का तुमसे हिसाब लिया जाएगा और जर्रे जर्रे पर तुम्हें जजा या सजा मिलेगी। सलवात पढ़े मोहम्मद दुनिया मोमिनों के लिए बलाओं का घर है, मुश्किलें आफतें ये सब आएगी, मोमिन सब्र कर ले जाएगा तो उसके लिए बेहतरीन जजा है। देखिए काफिर के लिए, जो मुसलमान जो मोमिन नहीं है उनके लिए तो ये जन्नत है। फरमाते हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम खुतबे में बयान करते हुए मोमिन के लिए दुनिया दारुन महफूफुन बिल बला, दुनिया तो बलाओं से घिरी हुई है, दुनिया तो मुश्किलों से घिरी हुई है। मोमिनीन के लिए कदम कदम पर मुश्किलें, दुश्वारियां, परेशानियां। दुनिया दारुन मफनून बिल बला, दुनिया तो बलाओं से घिरी हुई है। ऐसा नहीं हो सकता है कि समंदर में कोई तैरे और सोचे, ये तवक्को रखे मैं तैरूं तो मगर मेरे इर्द गिर्द पानी मौजूद ना हो, कैसे हो सकता है? समंदर में तैरने वाला को ये सोचे कि मैं तैरूं तो लेकिन मेरे इर्द गिर्द पानी ना हो, ये कैसे हो सकता है? दुनिया में कोई रहे और उसके इर्द गिर्द मुसीबत ना हो? क्या जिस समंदर में पानी नहीं होता है वो समंदर नहीं सहरा होता है? जिस दुनिया में मुसीबत नहीं होती है वो दुनिया नहीं, वो जन्नत होती है। मुसीबत का नहीं, समंदर है तो पानी होगा, दुनिया है तो मुसीबतें। इसीलिए तो अल्लाह ने हमें एक ऐसी जात दिया, जब कोई मुश्किल पर है तो फौरन पुकारो मुश्किल कुशा को, मुश्किल कुशा आ जाएंगे, तुम्हारी मुश्किलें आसान हो जाएगी। यहाँ पुकारोगे और ये कब्र में खुद ब खुद आ जाएंगे। यहाँ मुश्किल कुशा को पुकारने की आदत है। सलावत पढ़े मोहम्मद। चाहे नजरिया दुनिया है और दुनिया के बाद कुछ नहीं मिलने वाला, जो कुछ है वही है, ये गलत नजरिया है वो। देखिए भाई तो उससे कहा जाता है कि भाई जब आए हैं तो मरना तो है, आपको बिल्कुल मरना है। ये भी तो कुरान ने कहा है जो मरेगा उसे दोबारा जिंदा भी होना है।
ایسا نہیں ہے کہ جو صرف آیا ہے وہ مر گیا، بلکہ جو آیا ہے اس کو موت بھی آنی ہے، اور جس کو موت آئے گی اس کو زندہ بھی کیا جائے گا۔ قرآن نے پہلے ذکر کیا موت کا، پھر حیات کا، پھر موت کا۔ موت ہم نہیں تھے، حیات ہو گئے، تو صرف مر کر فنا ہو جانا نہیں ہے، مرنے کے بعد بقا ہوگی، اور اس بقا کی دو صورتیں ہیں، باقی رہنے والا یا جنت میں جائے گا یا دوزخ میں جائے گا۔ بقا ہے، یہاں فنا ہے، دنیا میں فنا ہے، آخرت میں فنا نہیں ہونے والی ہے۔ آخرت میں پلٹ کر جب جائیں گے دو ہی جگہ ہوگی، یا تم جنت میں ہوں گے یا تم جہنم میں ہوں گے۔ ہمارے اعمال لے کر جائیں گے، اگر اچھے اعمال ہوں گے تو خدا جنت دے گا، برے اعمال ہوں گے تو خدا جہنم کے ساتھ جہنم میں دھکیل دے گا۔ لہٰذا ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ دنیا مرنے کے بعد بہت کچھ ہونا ہے۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دہریہ آیا جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتا تھا، اور ایک ہڈی انسانی وہ سیدھا بہت پرانی ہڈی لے کر آیا اور کہنے لگا اے محمد یہ ہڈی ہے اور آپ کہتے ہیں خدا دوبارہ زندہ کرے گا، اور آپ مجھ سے بتا جانتے ہیں کہ ہڈی میں کیلشیم ہوتا ہے، جب تک اس میں کیلشیم ہے تو ہڈی ہے، ورنہ بھوسا ہو جاتی ہے۔ پرانی ہڈی ہے، اس نے ایسے ہاتھ رکھا اور ہڈی بالکل بوسیدہ ہو گئی، ریزہ نہیں۔ اور اس دہریے نے پھونک مارا، ذرات کہ اب بتائیے خدا کیسے زندہ کرے گا اس کو؟ ہڈی لایا، ہڈی کو بھوسا بنا دیا اس نے، اس کے بعد پھونک دیا، کہا یہ تو اس کے ذرات ہوا میں بکھر گئے، خدا اسے کیسے زندہ کرے گا؟ حضور نے مسکرا کر کہا ارے جو نہیں کو ہاں میں بدل سکتا ہے، کہ ہم پہلے نہیں تھے، اس نہیں کو ہاں میں بدل دیا، کہ یہ ذرات کو جمع کر کر دوبارہ انسان نہیں بنا سکتا۔ صلوات پڑھیں محمد، کہ جو نہیں کو ہاں میں بدل دے۔ ہم پہلے کچھ نہیں تھے، ہم پانی نہیں تھا اس نے ہاں میں بدل دیا، زمین نہیں تھی اس نے ہاں میں بدل دیا، آسمان نہیں تھا تو جو نہیں تھی اسے بنا دیا، تو کم سے کم یہ ہڈی کے ذرات تو ہیں، اس سے خدا بندیاں، اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے کہ ہڈیوں کے ذرات جہاں جہاں اڑے ہیں اسے جمع کر کے اس سے انسان بنا دے گا۔ صلوات پڑھیں محمد والے۔ لا ایسا قادر مطلق، اور بڑا زبردست خطبہ دیا حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام نے۔ کیا علم ہوگا ہے، کیا سوچتے ہو جو سمندر میں ڈوب گیا وہ زندہ نہیں کیا جائے گا؟ فرمایا قیامت کا دن جب آئے گا تو خدا جسموں کو ایسی ایسی جگہ سے لائے گا عقلیں رنگ ہو جائے گی۔ کب؟ فی بطون الابحار، خدا مند عالم سمندر کے پیٹوں سے لائے گا انسان اور انہیں زندہ کرے گا، جو سمندر میں ڈوب گئے ہیں کوئی نکالنے والا نہیں۔ پھر فرمایا مولا کے نام جگہ پر کہ پہاڑوں کی کھائیوں سے انسان کو زندہ کیا جائے گا۔ یہ علم کی بات ہے، جو کھائیوں میں گر گئے کوئی نکالنے والا نہیں، ہزاروں لوگ گرے ہوئے سمندر کے پیٹ میں تھا۔ اس کے بعد جو فرمایا کہا تمہیں تعجب ہوگا، تعجب نہ کرو جو علی کہنے جا رہا ہے، پرندوں کے گھونسلوں سے جمع کر کے انسان کو زندہ کیا جائے گا۔ جو پرندوں نے ٹکڑے کھا لیے، گھونسلے بچے ہوئے ہیں، ان گھونسلوں سے جمع کیا جائے گا۔ خدا میرا ایسا قادر مطلق ہے کہ خدا زندہ کرنے پر خدا بند عالم ہر طریقے کی خلقت کو جانتا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد والے۔ قسم
آگے آ جائیں گے. تو لہٰذا یہ خداوند عالم کی خیل خداوند عالم لہٰذا یہ نہ بھولیے کہ زندہ نہیں کیے جائیں گے. نہیں، زندگی تو زندہ تو ہوں گے. اور اس کے بعد فرمایا بس ایک حدیث پڑھ کر میں تمام کرتا ہوں. میں موت کو یاد رکھو، اس لیے کہ انسان اللہ نے سب کو انسان بنایا، یہ اس کی قدرت تھی. مگر ہم جب لوٹیں گے ہم تو انسان بن کر نہیں لوٹیں گے. کتاب پڑھ لیجیے عربی شرائع، اس میں کا مطلب ہونا کیا یہ اس کی قدرت اس انسان آیا. ہم جب لوٹیں گے تو اپنے اعمال کی بنا پر شکل بنا کر لوٹیں گے. فرمایا کوئی ریچھ بن جائے گا، کوئی بھالو بن جائے گا، کوئی چوہا بن جائے گا، کوئی خنزیر بن جائے گا. کا مولا یہ کیسے لے کے انسان بنانا اس کا کمال تھا، بدعمالیہ کر کر بری شکل بنانا یہ تمہارا کام. فرماتے ہیں اس کے تفسیر میں علماء کرام عارف کہ انسان کی شکل بن چکی ہے، سور کی شکل بن چکی ہے، لومڑی کی شکل بن چکی ہے، مگر چونکہ وہ ان آنکھوں سے نہیں دیکھا جائے گا. ہم میں سے شکل بن چکی ہے، یہ ان آنکھوں سے دیکھا جائے گا جو برزخی آنکھیں ہیں. ہر چیزیں ہر آنکھوں سے نہیں دیکھی جاتی، کچھ چیزیں ایسی ہیں جو برزخی آنکھوں سے دیکھی جاتی ہے. تو لہٰذا فرمایا کہ جب انسان مر کر جائے گا تو اس کی شکل مولا یہ کیسے. اب چھٹے امام کے زمانے جب ذات و بصیر مولا بہت زیادہ حاجی آ گئے ہیں کیا نہیں، اور دکھایا باقاعدہ امام نے اگر پہلے امام نے بتایا تو چھٹے امام نے دکھایا باقاعدہ. صلوات پڑھے محمد والے. لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک. میرے امام بہت زیادہ حاجی ہو گئے. یہ بھی دیکھیے یہ کمال ہے. ہر حاجی یہ لوگ کہتا کہ مجمع بہت زیادہ تھا. جب بھی آپ جائیں گے بہت زیادہ مجمع تھا. کوئی یہ نہیں کہتا میں نہ جانے کہاں سے لوگ آ گئے تھے، لیکن مجمع بہت تھا. اور اس پریشانی کی بات بھی خوش ہو رہا ہے. اس مجمع میں میں نے حج کیا، کوئی نہیں کہتا میں کہاں کا لوگ چلے آتے حج کرنے کے لیے. خوشی ہو رہی کہ اتنا مجمع اس کے بعد میں نے حج کیا اور کتنا اچھا لگا حج کرتے ہوئے. تو اس سے کہتے مولا بہت حاجی ہے. کیا فرمایا؟ شکل بن چکی ہے، برزخ میں جائے گا تو اسی شکل میں اٹھایا جائے گا. لومڑی کی شکل میں انسان ہوگا جو مکر و فریب کرتا ہوگا، جو برزخی آنکھیں ہیں، جو عارف باللہ وہ جانتے ہیں. فرمایا امام نے کہ خنزیر کی شکل میں اٹھایا جائے گا جو دن و رات شہوت میں پڑا ہوتا ہے، عیاشی پڑا دنیا کو، جو دن و رات عیاشی میں پڑا ہوتا ہے وہ برزخ میں خنزیر کی شکل میں اٹھائے گا. اللہ. اب بتائیے خنزیر کی شکل میں اٹھانے جانے والے کے پاس امام آئیں گے؟ ہم ذرا خود اپنا محاسبہ کریں. کیا لومڑی کی شکل میں اٹھانے والے جانے پر امام آئیں گے؟ انسان بنانا اس کا کمال تھا، اور جانوروں کی شکل بن کر جانا یہ تمہارا اعمال ہے. فرما ابو بصیر کا مولا لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک. ابھی بھی سمجھ لیجیے، خانے کعبہ کے پاس لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک. ابھی آپ کو سمجھ آئے لوگ کون تھے. ابھی امام کے حدیث تو بات سناؤ گا کیا. فقہ جعفریہ میں جیسے ہی احرام باندھ کر چلیں گے میقات سے، جیسے ہی مکہ کے ہاتھ پہنچیں گے آپ کا تلبیہ بند ہو جائے گا. اللہم لبیک لا شریک لبیک نہیں کہیں گے، نہیں کہیں گے. مکہ کے حدود میں آگے. مگر اس فرقے کے علاوہ سارے فرقے والے وہ خانہ کعبہ کے قریب یہی کہتے ہیں لبیک اللہم لبیک. تو کس کی آواز آ رہی تھی؟ لبیک اللہم لبیک. کس کی آواز ہے خانہ کعبہ؟ اس کا مطلب ہے
کہ وہ لوگ تھے جو فقہ جعفریہ کے الگ والے تھے. سبحان اللہ. ابو بصیر یہ سب حاجی نہیں ہے، حاجی بہت کم ہے. ابو بصیر چپ ہو گیا، مگر امام ہوتا ہے. امام نے سمجھا کہ ابو بصیر کہ ابھی اطمینان نہیں ہوا. ابو بصیر ابھی ابو بصیر کو اطمینان نہیں ہوا. امام نے جس طریقے سے ابراہیم کو نہیں اطمینان ہوا کہ اللہ تو مردے کو زندہ کرے گا، یقین تو ہے مگر ذرا سا دکھا دے. مگر چونکہ میں چاہنے والا ہے، خاموش ہے. بس ابو بصیر کیا سوچ رہے ہو؟ دیکھنا چاہتے ہو؟ نہیں مولا، نہیں اسی دیکھ لو. اور جو آنکھیں پر مولا میں جنگل میں آ گیا. بصیر کیا ہو گیا آپ کو؟ خانہ کعبہ بھی سامنے تھا، جنگل کرے تو مولا یہ میں کہاں گیا؟ ریچھ ہے، خنزیر ہے، لومڑی ہے، چوہے کا. بصیر بس میں کہہ رہا تھا نا کہ حاجی بہت کم ہے، اس میں شور بچانے والے بہت زیادہ ہیں. صلوات پڑھیں محمد والے صلی اللہ محمد وآل محمد. ایسا نہ ہو یہی بات ہمارے ساتھ کہیں نہ آ جائے. آواز آئے کہ آواز بلند کرنے والے بہت، نعرہ لگانے والے بہت زیادہ ہیں، شور کرنے والے بہت زیادہ، مگر عمل پر اترنے والے بہت کم ہیں. سبحان اللہ. بے شک. یہی بات آئی مولانا صاحب تو بہت یہی بات ہمارے کو فٹ ہوتی ہے کہ ایسا نہ ہو کہ آواز آئے جیسے شور مچا رہے تھے نعرے حیدری کا، نعرے خیبری کا، نعرے صفدری کا، مگر ان کے اعمال ایسے ہیں کہ ایسا امام کہہ دے تو شور مچانے والوں میں سے تھے. فَيُنَبِّئُكُم مُّلَاقِيكُمْ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ. خدا بند عالم سے ملاقات ہوگی، موت کا پنجہ تمہارے گہوان تک پہنچ کر رہے گا اور تمہیں خدا کی بارگاہ میں دوبارہ پلٹنا ہوگا. فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ. جہنم میں یوں نہیں ڈالا جائے گا بلکہ تمہیں سنایا جائے گا، دکھایا دیکھو تمہیں یہ کام کیا ہے. اللہ ہمیں آل محمد کے راستے پر چلنا چاہیے تاکہ آل محمد ہماری شفاعت کو آئے. اگر انہوں نے شفاعت نہیں کرایا تو پھر کیا انجام ہوا؟ دیکھیے آپ پھر سمجھ لیجیے، آل محمد کے یہاں رشتہ داری نہیں چلنے والی. اللہ تعالیٰ کے یہاں کوئی رشتہ داری نہیں چلنے والی. اسے آل محمد کیا؟ ہاں جیسا آپ کام کریں گے ویسے. آل محمد ایسی ذوات کا نام ہے جنہیں اللہ نے اختیار دے دیا ہے شفاعت کرانے کا. علی جس کی چاہو شفاعت، حسن جس کی چاہو شفاعت کرا، حسین تمہیں اختیار ہے، فاطمہ تمہارے رومال میں جس کے آنسو آ جائیں گے بخشش ہو جائے گی. ارباب ایسا تو دونوں پہلو پہ غور کرنا چاہیے. ہمارے آنسو اس لائق ہیں فاطمہ جمع ہو جائے رومال میں. اللہ جہاں سب کی زبانیں بند ہوں گی، جہاں سب کی حکومتیں ختم ہو جائیں گی، وہاں آل محمد کی حکومت ہوگی. آل محمد جو کہیں گے وہی ہوگا. یہ مرتبہ کیوں ملا؟ کیونکہ آل محمد نے پوری زندگی وہی کیا جو اللہ کو پسند تھا، وہی کیا جو اللہ کو پسند تھا. ظلم و ستم برداشت کیے اللہ کے لیے. بھلا ارے علی جیسا شجاع اور بہادر کس کے بھی مجال تھی جو علی کے گلے میں رسن ڈالتا اور کھینچتا مولا علی کو. مگر مصلحت خدا بند علی ابھی خاموش ہو جاؤ، ابھی خاموش ہو جاؤ. وہ والی جس نے عمر بن عبدالوت کو مارا، اس علی کے گلے میں چند لوگوں نے مل کر رسی ڈالی جن کی کوئی حیثیت نہیں تھی، مگر آپ نے برداشت کیا کیونکہ زندگی اپنے لیے نہیں تھی، زندگی اللہ کے لیے تھی. ارباب عذاب فاطمہ زہرا کے اوپر جلتا ہوا دروازہ گرایا گیا، مگر علی خاموش تھے. مولا کیوں خاموش ہے؟ علی جیسا شیر خدا، علی جیسا بہادر خاموش ہے. نہیں، مسئلہ خدا یہ ہے کہ دروازہ گرتا ہے کہ گرنے دو. فاطمہ صبر کر کے اٹھے، ان کا چہرہ زمانے کو دکھانا ہے. زمانہ انہیں دیکھ لے، یہ اوپر سے تو صحابی ہے
مگر یہ اندر سے نبوت کے دشمن ہیں. ارباب ازا اگر یہ نبوت کے دشمن نہ ہوتے تو فاطمہ پر دروازہ کیوں گراتے؟ بی بی فرماتی ہے ارے کیا تم اس گھر میں آگ لگا دو گے جہاں حسن و حسین جیسے بچے ہیں؟ کم وقت کہتا ہاں میں لگا دوں گا. بی بی فرماتی ہے کیا اس گھر میں آگ لگاؤ گے جہاں رسول اللہ نماز صبح کے بعد سلام کرنے آتے تھے؟ کہاں ہاں لگا دیں گے. لگا دیا, دروازہ چلنے لگا. ارے مدینے کے مسلمانوں کو کیا ہو گیا؟ کہاں چلے گئے مسلمان؟ کیا نہیں جانتے تھے یہ فاطمہ کا دروازہ ہے؟ کیوں نہیں بولے؟ کیونکہ سب کو دنیا سے محبت تھی, دنیا چاہیے تھا. اگر بادشاہ کے اگر حکومت کے خلاف بولتے ہیں تو دنیا چھن جائے گی. ارے مدینہ دیکھتا رہا, فاطمہ کا گھر جلتا رہا. مدینے میں سارے مسلمان موجود تھے. بی بی کا دروازہ جلا, بی بی دروازے کے پیچھے تھے. ارے ملعون نے پھر دھکا دیا, دروازہ بی بی کے پہلو پہ گرا, پہلو شکستہ ہو گیا. ارباب ازا یہ کیا مصیبتیں بری آل محمد کے اوپر, سب برداشت کا اسلام کے لیے, دین خدا کے لیے. بی بی کا پہلو شکستہ ہو گیا. ادھر بی بی نے کیا دیکھا؟ ابو الحسن نے گلے میں رسی ڈال دی گئی ہے. بی بی اپنی پریشانی بھول گئی, اپنی مصیبت کو بھول گئی اور کہتی خلو ابو الحسن, ابو الحسن کو چھوڑ دو ورنہ ہم اپنے بال کو بھی کھیلیں گے. یہ کہنا تھا کہ مسجد نبوی کی دیواریں بلند ہو گئی. اے بی بی فاطمہ زہرا, آپ نے دیکھا نہیں گیا کہ ابو الحسن کے گلے میں کوئی بھی رسی کا پھندا ڈالے, مگر آئے فاطمہ زہرا ذرا کربلا میں آئے. ارے زینب کے بازوؤں میں رسا, کبھی اس دیار میں کبھی اس دیار میں. عالم الذین ظلموا ایام غالب خدا بندے عالم علی صدا کو قبول فرما, فضائل مصائب کو قبول فرما. خدا ہم سب کو سچا مومن بنا, سچا عاشق اہل بیت بنا. خدا مرحوم کی بخشش فرما, تمام مرحوم مومن اور مومنات کی مغفرت فرما. خدایا جہاں جہاں بھی شیر حضرت قبرات ہیں انہیں آفات ارض سماوی سے محفوظ رکھ. امام زمانہ کے ظلم میں تعجیل فرما, اور سب کا شمار امام زمانہ کے حوالوں ساتھ میں فرما. السلام علیکم یا غریب الغربا, السلام علیکم یا معین الوفا, السلام علیکم یا شمس الشمول, السلام علیکم یا انیس النجوم, السلام علیکم یا ایها المرحوم, السلام علیکم یا مغیث الدوار فی یوم الجزا, السلام علیکم یا سلطان العرب والعجم, السلام علیکم یا ابن موسى رضا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, السلام علیکم یا صاحب نصر الزمان الامان الامان, السلام علیکم یا خلیفۃ الرحمن, السلام علیکم یا مصر الایمان, السلام علیکم یا شریک القرآن, السلام علیکم یا امام زماننا هذا عجل اللہ تعالی فرجک وصلی اللہ تعالی مخرجک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.